وحدت الوجود کی کیا حقیقت ہے؟ محمد رضوان صاحب کویت سے۔ وحدت الوجود کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیں۔ وحدت الوجود کسے کہتے ہیں اور اس بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یہ صوفیہ کرام کی ایک اصطلاح ہے وحدت الوجود۔ اس کا مطلب کیا ہے اس بحث میں پڑھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پہ لوگ بیان کر کے صوفیہ کرام پہ شرک اور کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور جو اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ وحدت الوجود کا لفظی ترجمہ تو یہ کہ تمام وجود ختم، اور بہت سے لوگ نا صوفیہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، یعنی یہ اس کے قائل ہیں کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں، یا اللہ نے معاذ اللہ مخلوق میں حلول کیا ہوا ہے۔ تو یہ عقیدہ 100% شرک ہے، کفر ہے، قرآن و سنت کے منافی ہے۔ لیکن صوفیہ کرام جب وحدت الوجود کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ان پر یہ شرک اور کفر کا فتویٰ لگانا جائز نہیں ہے۔ باقی ان کا کیا ہوتا ہے اس میں بحث میں اس لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر ایک کوئی چیز ریکارڈ کرواؤں گا، پھر اس کا جواب آئے گا، پھر اس کا جواب آئے گا، پھر اس کا جواب آئے گا، تو ایک چیز کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ سے نہ وحدت الوجود کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اپنے مخلوق سے بالکل جدا اور ممتاز ہے، اور مخلوق اللہ سے ہٹ کر ایک الگ شے ہے۔ نہ اللہ مخلوق میں حلول کیا ہوا ہے، نہ اللہ اور مخلوق کا وجود ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یہ سب گمراہی والی باتیں ہیں۔ ہمیں سیدھا سیدھا جو قرآن و سنت نے عقائد بیان کیے ہم اس کو فالو کریں گے، اور ان اصطلاحات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ پھر صوفیہ نے یہ کیوں کیا ہے، تو یہ صوفیہ کرام کا ہیڈک ہے، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ البتہ جب تک آپ کو کسی عقیدے کی صوفیہ کرام کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ ان کا اس سے مراد کیا تھی، اس وقت تک ان پہ کفر کے فتوے لگانا، گمراہی کے فتوے لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان کی طرف جو عقیدے کی نسبت کی جاتی ہے نا، وہ نسبت سے وہ بری ہیں، وہ نہیں مانتے اس کو، وہ اس کا کچھ اور مطلب بیان کرتے ہیں۔ اور لوگ جو فتویٰ لگاتے ہیں وحدت الوجود کا لفظی ترجمہ دیکھ کے، وہ یہ کہتے ہیں صوفیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ انسانوں میں حلول کیے ہوئے، ایسا عقیدہ نہیں تھا، اور اگر کسی کا ایسا عقیدہ تھا تو وہ گمراہ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر دعائے قنوت کی جگہ سورہ اخلاص پڑھنا، کیا وتر میں دعائے قنوت کے بجائے سورہ اخلاص 3 بار پڑھ سکتے ہیں؟ محمد عادل انڈیا سے۔ بالکل نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ دعا پڑھنا واجب ہے، سورہ اخلاص تو قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر کسی نے جان کر ایسا کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، بھولے سے ایسا کیا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی اور دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا پڑھ لیں، رب اغفر لی پڑھ لیں، کوئی بھی دعا پڑھ لیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی پڑھ لیں۔ والد کی کمائی حرام ہو تو کیا اس کی بیٹی کو رشتہ بھیجا جا سکتا ہے؟ سکندر خان پشاور۔ اگر ایک شخص حرام کماتا ہے، اس کا کھانا پینا اور گھر سب حرام کا ہو، تو کیا ایسے شخص کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، نکاح تو اس سے کیا جا سکتا ہے، ان کی بیٹی سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد آپ اپنے سسرال جائیں گے کیسے، ان کا کھانا کیسے کھائیں گے؟ وہ تو سارا حرام سے بنا ہوا ہے۔ تو پھر آپ جب حرام سے اجتناب کریں گے، ان کے گھر نہیں جائیں گے تو پھڈے ہوں گے، وہ بولیں گے یار ہم تمہارے سسر ہیں، تم ہمارے گھر نہیں آتے۔ تو نکاح جائز ہے، لیکن ان چیزوں سے بچنا واجب ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نکاح کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھوں گا اور میں حرام سے بچتا رہوں گا، میں سسر کے ہاں نہ حرام گھر استعمال کروں گا نہ ان کا حرام کھانا، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس شادی کرنے کے بعد اپنے آپ کو حرام سے بچا نہیں سکتا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں آپ۔